کہ وہ آئیں اور بھرپور تالیوں کی گونج اپنا خطاب کریں. میں سندھ کی بیٹیوں اور بیٹوں کو کہتا ہوں اپنے مہمانوں کا بھرپور استقبال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سندھ لڑکی کے مرکز اور دارالخلافہ کراچی میں پی ڈی ایم کے تمام پارٹیوں کی طرف سے لائے گئے جیسے آئے ہوئے تمام ساتھیوں کو بہت بڑا سلام. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین، بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو صاحب، اسلامی کے کارکنوں، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں اپنے کارکنوں کو لا کر یہ بڑا اجتماع کر کے پی ڈی ایم میں ایک روح توڑتی ہے اور گجرانوالہ کے پہلوانوں کے بہترین جیسے اقتدار، اس جلسے کا اثر بہت گہرا ہوگا. مجھ سے پہلے میرے جوان تکڑے لوگ بولے ہیں، میں اس شدت سے بات نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کی گالیاں دیں. نہ ہم اتنے بیکار ہیں کہ نہ مولانا صاحب کا کوئی کام تھا، بلاول صاحب بھی ان کے روزگار ہے، مریم بی بی اور نواز شریف بھی ان کے روزگار کچھ نہیں ہے. بیکاری میں ہم سب چل کے یا چل پڑے نہیں بابا. ہم نے سوچ سمجھ کے پی ڈی ایم بنائی ہے، اس میں ہمیں عوام کا اتحاد، عوام کی سپورٹ چاہیے. یہ قافلہ ایک نئے پاکستان کی تشکیل کے لیے نکلا ہے، ایسا پاکستان جو اس کے بنانے والے جن کا ہمارے نزدیک ابھی مقبرہ ہے، جو ان کا پروگرام تھا. پاکستان ایک ایسا قلعہ بنایا گیا جو ان کے وکیل تھے یا جو بات کر رہے تھے کہ یہاں مسلمانوں کا ایک مملکت ہوگی، اس میں انصاف ہوگا، اس میں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، اس میں آئین بالادست ہوگا اور اس میں رہنے والے لوگ خود مختار ہوں گے. یہ میں نہیں کہتا. جب کرکس مشن بنا تھا اور ایسے امکانات پیدا ہوئے تھے کہ ہندوستان تقسیم نہیں ہوگا، متحدہ ہندوستان ہوگا اور اس کے 3 گروپ ہوں گے، تو محمد علی جناح صاحب نے 1940 میں قرارداد لکھی تھی. وہ خود بھی بہت بڑے وکیل تھے، آئین کے بڑے بڑے ماہر تھے. اس میں انہوں نے کہا تھا
کہ ہندوستان کی اس بڑی آبادی میں چونکہ ہماری آبادی چھوٹی ہے، اس نے لکھا تھا خود مختار نہیں، ساورن اسٹیٹس، اور اگر ہمیں ہندوؤں کی اکثریت سے خطرہ ہوا تو ہر اسٹیٹ کو فیڈریشن سے علیحدگی کا اختیار ہوگا۔ آج جب ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو ہم پھر غداری کے الزام لگتے ہیں۔ ہم غدار نہیں ہیں، ہمیں یہ مٹی عزیز ہے، ہم کسی کو تانا دینے نہیں آئے، ہم کسی کو برا کہنے نہیں آئے، لیکن ہماری تاریخ ہے ہم نے اپنے مادر وطنوں پہ خارجی تسلط کو ایک منٹ کے لیے قبول نہیں کیا۔ پشتونخوا وطن کے پہاڑوں سے لے کر بلوچستان کے بلوچ کی میدان تک ہر جگہ ہم نے وطن کی آزادی کے لیے لڑائیاں لڑی اور اس آزادی کے لیے اپنے بہادر بچوں کی ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں میدان پہ رکھ دی۔ آج یہ جلسہ کارساز کی شہیدوں کا ہے، اس لیے مجھے یہ تمہید ماننی پڑی۔ میں محتاط آدمی ہوں، یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر میں کہوں کہ کراچی دہشت گردوں کا شہر ہے، یہ بڑی زیادتی ہوگی، لیکن میں محترم مولانا صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے، مریم بی بی سے، ان تمام اکابرین سے بڑے احتیاط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس شہر کے بتوں کا حصہ ہے، اس شہر میں دہشت گرد وجود رکھتے ہیں۔ کارساز کا واقعہ میں اب بھی مجھے گلا ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت سے، اب بھی مجھے ملا ہے تمام جمہوری قوتوں کی قیادت سے۔ ہمیں لوگ ہوتے ہیں آزادیوں کے لیے شہید ہوتے ہیں، مرد عورتیں بچے مرتے ہیں، لیکن اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے تھا اور اس کی علاج کے لیے ہم نے متحدوں کا کچھ کرنا تھا، اس پہ ہم نے نہیں سوچا۔ کارساز کا واقعہ جب ہوا تو جس گاڑی میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو سے میرا رشتہ بھائی کا تھا، اس کے دو گواہ زندہ ہیں، تیسرا پیپلز پارٹی چھوڑ چکا ہے، افتخار حسین گیلانی، خورشید شاہ اور نوید قمر۔ میں ان سے پرائیویٹ مجلس میں لڑتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا، ان سے سیاست میں اختلاف کی بجائے ان سے غصے کرتا تھا۔ میں مشکور ہوں انہوں نے کبھی بھی میرے اس مشورے کا یا ساتھ دینے کا کبھی برا نہیں بنایا۔ ہمیں اسی دن سوچنا چاہیے تھا کہ یہ دہشت گرد اتنے طاقتور کیسے ہیں، یہ دہشت گرد اتنے ظالم کیسے ہیں۔ جس کنٹینر پہ بے نظیر صاحبہ سوار تھی، اس کے پیپلز پارٹی کی تمام پاکستان کی قیادت موجود تھی، اس کے دونوں وزراء اعظم صاحبہ گیلانی صاحب اور راجہ صاحب بھی تھے، اس کے پنجاب کی قیادت کی تھی، اس کے ربانی صاحب بھی تھے، پیپلز پارٹی کی تمام قیادت، جو پشتون تھی، جو بلوچ تھی، جو سندھی تھی، جو سرائکی تھی، یہ سب اس کے سوار تھے۔ یہ دہشت گرد کون ہے؟ اتنے مست کیسے ہیں
پاگل کیسے ہیں، اتنے بدمش گھوڑے کیسے ہیں کہ وہ اپنی مقاصد کے لیے ایک تمام ملک کی قیادت کو ایک دھماکے میں اڑانا چاہتے ہیں۔ اب بھی ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے۔ شہید قرآن کریم کا حکم ہے، شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں کہ ان کو ہم رزق دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں۔ شہید ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن بات یہ ہے آخر اس شہر پہ یہ وجود کا اثر کہاں سے آیا؟ 12 مئی کو کچھ نہیں ہو رہا تھا، ایک وکیل، ایک جج عوام کی مرضی سے ایک ججر کے سامنے کھڑا تھا، آئین کی بالادستی کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس شہر کی طرف آیا، 6 دن تھے، ان میں سے اس دن کی 6 دن سے تک انسانوں پہ بالکل جس طرح شکار کے پرندے والے جاتے ہیں گولیاں چلائی گئی، سینکڑوں لوگ مر کر اوپر کے مارے گئے، زندہ وکیل جلائے گئے، لیکن افسوس کہ نہ کسی جج کو خدا نے توفیق دی، نہ کسی سیاسی پارٹی کو خدا نے توفیق دی، نہ ابھی تک ہم نے یہ طاقت اپنے آپ میں پائی ہے کہ ہم ان واقعات کی تحقیقات کرتے اور ان دہشت گردوں کو کیسے کردار تک پہنچاتے۔ کراچی پاکستان کے پیچھے سے ہماری حدود ہے، ہمارے وہ ہے۔ کراچی میں پاکستان کا ہر انسان، ہر محنت کے لوگ بستے ہیں۔ کراچی کو بڑی محنت سے اکٹھا ہم نے بنایا ہے، اس میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ یہ سندھ دھرتی کا کیپٹل ہے اور سندھ دھرتی کا کیپٹل رہے گا، لیکن اگر ہم نے اس شہر کو معاشی حق کے طور پہ رکھنا ہے، ہم نے عوام سے یہ وعدہ کرنا ہوگا، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرنا ہوگا کہ ہم 12 مئی کے قاتلوں کو بھی اور کارساز کے جو شہداء ہیں ان کو بھی ہم تحقیقات کریں گے، اور جو بھی مسلم ملوث سے ہم سے کہا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اداروں کی بات نہ کریں، ہم سے کہا جا رہا ہے آپ غیر قانونی کام نہ کریں، اور ایک بہادر آدمی تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا دفاع فوج کر رہی ہے، پاکستان اس وجہ سے ہے کہ اس کی ایک مضبوط فوج ہے۔ ارے وہ پاگل، امریکہ کو تمہارے خیال میں ٹرمپ نے سنبھالا ہوا ہے، روس کو تمہارے خیال میں پوٹن نے سنبھالا ہے، جرمنی کو تمہارے خیال میں اس کی وزیر اعظم اس عورت نے سنبھالا ہے۔ ہر فوج کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے۔ یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ انہوں نے کرنی ہے۔ ہمارا فوجوں سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب ادارے کا ایک آدمی اٹھ کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی کرے گا تو ہم اس کا نام نہیں لیں گے۔ یہاں لاشیں گر رہی تھی، یہاں لاشیں گر رہی تھی، گنجوں سے لاشیں گر رہی تھی، گھر جل رہے تھے، چھوٹ جل رہی تھی، بچے جل رہے تھے۔ اسی دن یا اس ایک دن بعد پارلیمنٹ کے سامنے پارلیمنٹ کے ممبران کی تعداد جو ہر اقتدار کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ان کو اس وقت کے ڈکٹیٹر نے یوں منہ لگا کے کہا تھا، دیکھیے عوام کی طاقت، جب ادارے کا ایک آدمی یہ کرے گا پھر ہم کیوں اس کا نام نہیں لیں گے۔ جو بھی آدمی
جو بھی آدمی مشرف کو بد کردار بے غیرت پھانسی کے لائق نہیں سمجھتا وہ پاکستانی بے غیرت ہے. ہم وہ ہمارے بچوں کو قتل کرے گا. ہمارے بچوں چودھری کو آئی وہ زندہ. چودھری پروان وقت گزر چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں معلومات تھی اور ہمیں اطلاع تھی کہ چودھری افتخار چودھری کو پنجاب میں کہیں مارنے کا پروگرام تھا. پھر ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی پنجاب میں یہ کام نہیں ہوگا. اور یہاں جو کچھ ہوا اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا. میں معافی چاہتا ہوں. میں اس عورت سے وعدہ کر چکا تھا لیکن وہ فوت ہو چکی ہے. میں اس وعدے کا پابند نہیں رہا. مجھے آسما جہانگیر نے کہا کہ میں اس جلوس میں شامل تھی. اس میں ہمارے سارے دوست شامل تھے. افتخار بھی تھا چودھری لاہور کرنا. اعتزاز بھی تھا اس میں. حکومت اسلامی کے لوگ بھی تھے. ANP کے لوگ بھی تھے. مجھے اس نے کہا کہ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے اور ہم ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے میں باہر نکلی تو پنجاب کے جاننے والے پولیس سپاہی نے افسر نے مجھے کہا کہ بیٹی خدا کا نام لے کے میری عزت رکھنا. خدا کا نام مت نکلو. فیصلہ یہ ہے میں معافی چاہتا ہوں. ہماری بہنیں بیٹی ہیں. ہماری مائیں بیٹی ہیں. یہ مرحومہ جہانگیر اس کو مجھے اس نے کہا آسمان کہ اس نے مجھے کہا اللہ کے لیے افتخار چودھری اور ساتھیوں کو روکو. فیصلہ یہ ہے معافی چاہتا ہوں دیدی معافی چاہتا ہوں. فیصلہ یہ ہے کہ یہ کپڑے نکال دو ننگا کر دو. جب اس قسم کے تماشے ہوں گے ہمارے اداروں کے لوگ پھر جو پاکستانی اداروں کے ان غداروں کا نام نہیں دیتا وہ خود بنا ہے. وہ خود غدار ہے. کسی کا نام ہم اتنے وہ ہیں. میرا دوست ہے میرا بھتیجا ہے. ان کا دادا امیر محمد خان لالا بادشاہ خان کا اور ساتھی کا میرے والد کا دوست تھا. ہم ایک تحریک کے لوگ تھے. بڑی بہترین تقریر کی. بڑی اچھی تقریر کی. میں نے ہنستے ہنستے کہہ دیا میں نے کمائی سلیکٹر پہ بڑا زور تھا. ایک لفظ کو سلیکٹر کا بھی کہہ دیتے. اس نے کہا وہ تم جا کے تم سلیکٹر آسمان سے تو نہیں آیا. عمران آسمان سے تو نہیں آیا. جو لوگ لائے ہیں جو لوگ عمران کو لائے ہیں آئین کے حدود سے ہٹ کے وہ اس ساری تباہی کے ذمہ وار ہیں. عمران نہیں ہے ذمہ وار عمران نہیں اس کے سلیکٹر ہیں. ان سے ہم پیسے کے پاکستانی 10% بات کرتے ہیں. آئے ہم بھول جائیں ماضی کو. جو کچھ ہوا ہے جو زخم آپ نے ہمیں دیے ہیں. آپ نے ہمیں سندھی کو بلوچ کو پنجابی کو پٹھان کو سرائکی کو 144 دفعہ 144 یا وکیل بیٹھے ہیں CRPC 144 144 کی خلاف ورزی پہ ہم نے آپ نے یا آپ کی پولیس نے یا آپ کے احکامات پہ آپ نے پشتون بلوچ سندھی پنجابی سرائکی ہندو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں آپ نے مارا ہے. لیکن آپ جب آئین پڑھتے ہیں جب آپ آئین کی بے عزتی کرتے ہیں آئین کی وائلیشن کرتے ہیں آرٹیکل 6 خود کہتا ہے کہ جو بھی آدمی آئین کو توڑتا ہے اس کو معطل کرتا ہے اس کو فلانا کرتا ہے وہ غدار ہے اور کیپٹل پنشمنٹ کا انداز ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ جو سیاسی آدمی ان کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ فوج کی عزت ہونی چاہیے. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ عدلیہ کی عزت نہ ہو.
ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ شریف آدمی کی عزت ہونی چاہیے. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ جو آدمی، جو بچہ، جو جوان فوج میں جاتا ہے، وطن کا دفاع کرتا ہے، اور جب خدا نخواستہ لڑائی کا وقت آئے گا وہ لڑائی کے میدان میں جائے گا، پاگل ہوگا وہ سندھی، پاگل ہوگا وہ پٹھان، پاگل ہوگا وہ بلوچ، پاگل ہوگا وہ مولانا، پاگل ہوگا وہ سندھی پٹھان جو ان کی عزت نہیں کرے گا. افواج دنیا کی افواجیں ہیں. ہماری دعا ہے خدا کرے پاکستان کی فوج دنیا کی